اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور اوک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے نواب صاحب کا قالین۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی اور اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے سریر خامہ نمبر 2 کی کتاب کا صفحہ نمبر 98 نکالیں۔ سبق کے مصنف کا نام ہے مرزا ادیب اور سبق کا نام ہے نواب صاحب کا قالین۔ نواب احمد کمال بڑی جابر طبیعت کے آدمی تھے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات بھی نہیں برداشت کرتے تھے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کا حکم ٹال سکے۔ امیر، وزیر، سوداگر، بڑے آدمی سب کے سب ان سے ہر وقت خوف زدہ رہتے کیونکہ ان کی طبیعت بدلتے دیر نہیں لگتی تھی۔ ویسے خوش بیٹھے ہیں مگر جیسے ہی ان کی طبیعت میں کچھ فرق سا پڑا سارا نظام تہس نہس ہو گیا۔ نواب صاحب کو عمدہ اور خوبصورت قالینوں سے بڑی محبت تھی۔ دور دور سے قالین منگواتے اور انہیں نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے۔ کسی قالین پر کوئی داغ پڑ جاتا تو وہ بے چین ہو جاتے اور جب تک نیا نہ بچھتا انہیں لمحہ بھر کے لیے بھی سکون میسر نہ ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب درباری اور خدام قالینوں پر قدم بھی نہیں رکھتے تھے اور اگر رکھتے تو انتہائی احتیاط کے ساتھ۔ ایک دفعہ ان کے ہاں بخارا سے ایک قالین آیا، نہایت شاندار اور رنگین، اتنا خوبصورت کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہ جائے۔ یہ قالین انہوں نے اپنے خاص کمرے میں بچھا دیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ خبردار کوئی شخص ننگے پاؤں کبھی ادھر نہ آئے۔ بھلا کسی کو کیا پڑی تھی کہ قالین پر قدم رکھ کر اپنی جان خطرے میں ڈالتا، مگر بدقسمتی کا کیا علاج۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک ملازم جس کا نام شیرو تھا گھر کے دروازے پر بیٹھا دوات میں سیاہی ڈال رہا تھا کہ اسے اپنے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر پہنچا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ اس کا بچہ نواب صاحب کے قالین کے خاص کمرے میں کھڑا تھا۔ شیرو کو اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ اسے قالین پر ہرگز قدم نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت کہ اس کے ہاتھ میں سیاہی سے بھری ہوئی دوات تھی۔ بچہ کمرے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ شیرو اس کے پاس پہنچا اور اسے گود میں اٹھانے لگا۔ اچانک دوات چھلکی اور سیاہی کے چند قطرے قیمتی قالین پر گر پڑے۔ بچہ بتانے لگا کہ اس کی گیند اس کمرے میں کہیں کھو گئی ہے، لیکن اس وقت شیرو کو گیند کا خیال کیوں کر آ سکتا تھا؟ اسے تو اپنی زندگی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اسے اور کچھ نہ سوجا، جھٹ جیب سے رومال نکالا اور قالین کے داغ والے حصے کو چھپا دیا۔ آنے کو تو وہ کمرے میں آ گیا مگر خوف سے اس کا برا حال تھا۔ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا کہ اب کیا کرے اور کس طرح جان بچائے۔ یہ تو ظاہر تھا کہ جیسے ہی نواب صاحب کو اس بات کا علم ہوتا ان کا برا حال ہو جاتا اور اس حالت میں نہ جانے کیا حکم دے دیتے، مار ڈالنے کا حکم بھی دے دیتے تو ان کے لیے کچھ بعید نہیں تھا۔ آدمی کسی بات پر غور کرے تو کچھ نہ کچھ اسے سوجھ ہی جاتا ہے۔ اسے بھی سوجھ گیا کہ شہر میں ایک ایسا ماہر شخص بھی رہتا ہے جو داغ دھبے صاف کرنے میں کمال رکھتا ہے۔ کیوں نہ اسے کھل کر بات کر لی جائے، ضرور اس کے دل میں رحم آ جائے گا اور اس کی جان بچ جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ اس آدمی کے پاس گیا جو اسے جانتا تھا۔ اسے شیرو کو دیکھتے ہی پوچھا، دوست پریشان نظر آتے ہو؟ شیرو نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ جمیل آغا خاموش رہا اور ابھی کچھ دیر اور خاموش رہتا کہ شیرو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ دیکھ کر جمیل آغا کہنے لگا، جانتا ہوں اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ شیرو اپنے دوست سے وعدہ لے کر اپنے گھر لوٹ آیا۔ شام ہوئی تو جمیل آغا اپنے وعدے کے مطابق نواب صاحب کے خاص کمرے میں پہنچ گیا۔ ابھی اس نے قالین کے داغدار حصے سے رومال ہٹایا ہی تھا کہ اس کے سامنے دو آگ برساتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بے اختیار کانپ اٹھا۔ نواب صاحب شعلہ ناک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے قالین کو کس نے داغدار کیا؟ نواب صاحب نے گرج کر کہا۔ جمیل آغا نے عرض کی، حضور یہ داغ ابھی مٹ جائے گا، اسی مقصد کے لیے ہی تو میں یہاں آیا ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں یہ داغ ڈالا کس نے؟ جمیل آغا خاموش رہا۔ نواب صاحب نے بڑے غصے سے اپنی بات دہرائی۔ اس پر جمیل آغا نے کہا، محترم آقا میرا کام داغ دور کرنا ہے، داغ لگانے والے کا نام بتانا نہیں۔ نواب صاحب کے سامنے اتنی گستاخی آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کی آنکھوں سے شرارے برس رہے تھے۔ تیسری بار انہوں نے مجرم کا نام پوچھا مگر جمیل آغا نے وہی جواب دیا۔ نواب صاحب 2-3 لمحے خاموش رہ کر گرجے، اگر کل دوپہر تک تم نے مجرم کا نام نہ بتایا تو تمہیں داغدار قالین میں لپیٹ کر آگ لگا دی جائے گی۔ یہ ہمارا پہلا اور آخری حکم ہے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگ بڑی بے صبری سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ بہتوں کا خیال تھا کہ جمیل آغا ضرور اصل حقیقت بتا دے گا، لیکن اس کا ارادہ ذرا بھی ڈانواں ڈول نہ ہوا۔
اس نے جو کچھ کہا تھا اس پر جم کر کھڑا رہا۔ جو خبر سارے شہر میں پھیل چکی تھی وہ بھلا شیرو کو کیوں معلوم نہ ہوتی۔ اس نے یہ خبر سنی تو گھر سے باہر نکل آیا۔ شہر میں صرف 2 لوگوں کو اس اصلیت کا علم تھا، ایک تو شیرو جو مجرم تھا، اور دوسرا شخص جمیل آغا جو شیرو کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا تھا۔ نواب صاحب اکیلے بیٹھے تھے کہ شیرو وہاں پہنچ گیا اور اس نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ ابھی دوپہر ہونے میں وقت باقی تھا۔ نواب صاحب نے ساری بات سن کر پوچھا، تمہیں کیا چیز یہاں میرے پاس کھینچ لائی ہے؟ شیرو نے بلا تامل جواب دیا، حضور مجرم میں ہوں، وہ تو بے گناہ ہے۔ اچھا مجرم تم ہو؟ جی ہاں، اور سزا مجھے ملنی چاہیے۔ درست کہا تم نے، یہیں ٹھہرو، ابھی آتے ہیں۔ نواب صاحب کمرے سے نکل آئے۔ دوپہر ہوئی تو محل کے سامنے ایک بڑے میدان میں قالین کو آگ لگا دی گئی۔ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے جمیل آغا کی تعریفیں کر رہے تھے کہ اس نے کسی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ جب قالین جل چکا تو نواب صاحب محل کے بڑے دروازے سے باہر نکلے، مگر یہ کیا، وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ جمیل آغا بھی تھا اور شیرو بھی۔ تو کیا قالین خالی تھا؟ تمام تماشائیوں کی نظریں حیرت میں ڈوب گئیں۔ نواب صاحب تماشائیوں کے سامنے آ گئے۔ جب ان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی تو آج پہلی مرتبہ ایک گرجتی ہوئی غضبناک آواز کے بجائے ایک میٹھی آواز گونجنے لگی، بھائیو، آج مجھے معلوم ہوا کہ قالینوں کے مقابلے میں انسانیت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ انسان اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے اور دوسروں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ یہ سبق مجھے ان 2 انسانوں نے دیا ہے اور اس کے لیے میں ان کا ہمیشہ ممنون رہوں گا۔ لوگوں نے نواب صاحب کو پہلی مرتبہ ایک سچے انسان کے روپ میں دیکھا اور خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ مذکورہ سبق میں مصنف ہمیں اس بات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مادی چیزوں کی پرواہ کرے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ انسان اس میں انسانیت کو ہی بھول جائے۔ انسانیت کا رشتہ سب سے اولین رشتہ ہے، اور کسی انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ یعنی خلق خدا سے محبت، خلق خدا سے شفقت، خلق خدا سے پیار ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ چند الفاظ کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ بعید، دور، بلا تعمل، فوراً، تہس نہس، تباہ، جابر، ظالم، خدام، خادم کی جمع، داغ دھبے، نشانات، ڈاواڈول، ڈگمگاتا ہوا، کیفیت، حالت، گستاخی، بے ادبی، شرارے برسنا، سخت غصے میں ہونا، شعلہ ناک، سخت غصے میں آنا۔ مجھے امید ہے کہ میرے باقی تمام لیکچرز کی طرح آپ کو آج کے لیکچر کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔